رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے ناظرین، رب کریم کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ آج اس نے ہمیں ماہ رمضان کے آخری عشرے کو عطا فرمایا۔ آج جو رات ہے اس کو دو بڑی اہمیتیں حاصل ہیں، بلکہ میں کہوں تو تین اہمیتیں حاصل ہیں کہ رمضان کا پہلا عشرہ عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے وہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ آج کی رات جہنم سے آزادی کے عشرے کی آخری رات ہے، اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا، دا موسٹ امپورٹنٹ عشرہ آف رمضان۔ رمضان کا سب سے امپورٹنٹ جو عشرہ ہے وہ آخری عشرہ ہے۔ وہ کیوں ہے وہ میں انشاءاللہ آج بیان میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو پہلی تو آج رات اس وجہ سے اہمیت کی حامل ہے، دوسری کہ آج رمضان کی پہلی آخری عشرے کی پہلی طاق رات بھی ہے، اور بہت ممکن ہے کہ آج کی رات بھی شب قدر ہو سکتی ہے، تو اس لیے بھی بڑی اہمیت کی رات ہے۔ تیسری 21 رمضان المبارک شیر خدا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شہادت کی رات ہے۔ آپ کا یوم 21 رمضان کو منایا جاتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ تین نسبتیں آج کی رات میں شامل ہیں۔ ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں آج کی رات کی برکتیں نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے، جس نے مجھ پر دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا وہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے۔ ہم سب کو یہ فکر بھی ہے، ہم یقیناً یہ دعائیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں جنت نصیب ہو، مگر کنفرم تو کسی کو نہیں ہے کہ جنت ملے گی کہ نہیں۔ مگر روزانہ 1000 بار درود پاک پڑھنے والا دن میں 1000 بار وہ درود پاک پڑھ لے، انشاءاللہ مرے گا نہیں جب تک اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام نہ دکھا دیا جائے۔ تو یہ رمضان کا مہینہ ایکچولی یہ اچھی کام کرنے، اچھی بڑی نیکیاں کرنے کی پریکٹس کرنے کا مہینہ ہے۔ ہم اس مہینے میں خوب نیکیاں کر لیں، عادی ہو جائیں درود پاک پڑھنے کے، تاکہ ماہ رمضان کے بعد بھی یہ عادت برقرار رہے۔ 1000 بار درود پاک پڑھنے میں بہت زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک ہے۔ شارٹ درود پاک اگر آپ پڑھیں تو میرا خیال ہے 40-45 منٹس میں آپ کے 1000 بار درود پاک ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس کو مزید خوبصورت کرنا ہے تو آپ کوئی ٹائم فکس کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ واک کرتے ہیں، کئی لوگ ہیں جو واک کرتے ہیں تو اچھی بات ہے صحت کے لیے، اگر تو آپ واکنگ ٹائم کو درود ٹائم بنا لیں، تسبیح بھی ساتھ لے لیں، 40-45 منٹ کی واک بھی ہو جائے گی، آپ کے 1000 درود بھی پورے ہو جائیں گے۔ تو فکس کریں اور درود پاک کو پابندی سے پڑھیں۔ آپ لٹرلی دنیا میں بھی اپنے مسائل حل ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اپنے پرابلم سالو ہوتے ہوئے دیکھیں گے، اور انشاءاللہ آخرت کا خزانہ آپ کے لیے جمع ہوگا۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بار محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا بیان پہلے تو میں یہ ڈیفائن کر دوں کہ انشاءاللہ 5 طاق راتوں میں انشاءاللہ ہماری یہ ترکیب رہے گی کہ رات 11:30 بجے کوشش کریں کہ آ جایا کریں۔ رات 11:30 بجے یہاں پر باجماعت صلاۃ التسبیح ادا ہوگی، اور پھر انشاءاللہ 12 بجے بیان ہوگا، اور 12:45 اور 1 کے درمیان ہم انشاءاللہ دعا کریں گے۔ 1 بجے ہم اپنی محفل اختتام کر دیا کریں گے۔ تو آن ٹائم آئیں گے تو آن ٹائم ہم 5 راتوں میں بہت کچھ انشاءاللہ حاصل کریں گے، اور ہر رات ایک الگ ٹاپک ہوگا، وہ انشاءاللہ میں آپ کو ڈیفائن کر دوں گا۔ آج ہم 2 باتوں پر بڑی اہم باتیں ہیں جس پر ہم بات کریں گے، یعنی آج کا بیان ہمارا 2 ٹاپکس پر مشتمل ہوگا۔ پہلا ٹاپک ہوگا کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کو ہم فائنڈ کیسے کر سکتے ہیں، اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اور اس کے اندر ہم کیا کیا
जो है वो बरकतें लूट सकते हैं। तो पहला लैलतुल कदर के हवाले से टॉपिक होगा, और सेकंड पार्ट जो बयान का होगा वो ये होगा कि सुभान अल्लाह, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, जो इस्लामी तारीख की हिस्टोरिकल पर्सनालिटी हैं और जिनका मकाम और मर्तबा क्या है और उनको हमें उनकी सीरत से क्या सीखना है। तो कोशिश करूंगा कि वक्त के अंदर इन दोनों टॉपिक्स को हम कवर करें। पहले हम बात करते हैं लैलतुल कदर की। कितनी सिग्निफिकेंट रात है, कितनी मुबारक रात है, और ये कितना बड़ा हम पर इनाम है। और सुभान अल्लाह, आगे जाकर आपको पता चलेगा कि ये रात जो है वो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की खुशी की खातिर इस उम्मत को अता की गई है। यानी नबी पाक की रिजा के लिए, प्यारे आका को राजी करने के लिए रात जो है हम गुनाहगारों को अता की गई है। उसको किसके पीछे रीजन क्या है वो इंशाल्लाह मैं बयान करता हूं। पहले बुखारी शरीफ की हदीस सुनिएगा, इससे अंदाजा होगा कि व्हाट इज एक्चुअली लैलतुल कदर। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम का फरमान है, जिसने लैलतुल कदर में ईमान और इखलास के साथ कयाम किया, यानी नमाज पढ़ी, तो उसके गुज़िश्ता यानी सगीरा जितने पिछले गुनाह हैं वो सारे मुआफ कर दिए जाएंगे। यानी एक रात और उसको टारगेट कर लें, उसमें इबादत कर लें, तो पिछले सारे गुनाह मुआफ हो जाएंगे। अच्छा, जब जब हदीस में, रिवायत में पिछले गुनाहों की माफी की बात होती है ना, तो ये याद रहे ये सगीरा गुनाह की बात होती है। कबीरा गुनाह ये तौबा से माफ होते हैं। तो इन रातों में तौबा भी साथ साथ करते रहें। तो इंशाअल्लाह अगर एक भी रात, पांचों रातों में से जो रात भी लैलतुल कदर हुई, तो लैलतुल कदर की तौबा हो जाएगी, जो कि मल्टीप्लाई बाई 1000 महीनों के बराबर हो जाएगी। अब आते हैं लैलतुल कदर एक्चुअली क्या है। देखिए, पहले एक बात समझिएगा, कुरान मजीद फुरकान हमीद ये रब का कलाम है, और इसमें किसी भी बात का जिक्र आ जाए ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी सिर्फ जिक्र हो जाए ना, जैसे मिसाल के तौर पे आपने सुना होगा, ये डिस्कशन होती है कि भाई कुरान पाक में किस सहाबी का नाम आया, तो एक ही सहाबी का नाम आया। कुरान पाक में किस औरत का नाम आया, तो एक ही औरत हज़रत मरियम रज़ियल्लाहु तआला का नाम आया। कुरान पाक में कौन से महीने का नाम आया, तो भाई रमजान का नाम आया। यानी उस जिक्र से उस चीज की अहमियत और इंपॉर्टेंस का अंदाजा होता है कि इसका जिक्र कुरान में है। समझ रहे हैं आप बात को? क्योंकि कयामत तक तिलावत होगा, करोड़ों अरबों खरबों लोग इसको पढ़ते रहेंगे, रिपीट करते रहेंगे, और उसका जिक्र बार बार होता रहेगा। तो किसी बात का जिक्र आ जाए, दिस इज वेरी बिग थिंग। बट लैलतुल कदर का आप मकाम समझें कि जिक्र नहीं आया। कुरान पाक में एक पूरी सूरत लैलतुल कदर के नाम से जारी की गई है, नाजिल की गई है, सूरह कदर जिसका नाम है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ सूरह कदर, कि अल्लाह करीम ने सिर्फ डिस्कस नहीं किया, सिर्फ जिक्र नहीं फरमाया, पूरी एक सूरत एहतमाम के साथ नाजिल की गई है। अब जरा उस सूरत को समझिएगा। सुना कई बार है, मगर आज मैं इसका शान नुज़ूल, इसका पस मंजर जब बयान करूंगा तो आपको मजीद रियलाइज होगा कि ये मामला क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान में इरशाद हुआ, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र। अब इसका तर्जमा सुनते हैं। आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कंजुल ईमान शरीफ में इसका तर्जमा फरमाते हैं, हमने इसे शब कद्र में उतारा। किसको उतारा? कुरान को। ठीक है। और तुमने क्या जाना, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या है। लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। और फिर उस रात में होता क्या है, उस रात की रूटीन क्या है, कुरान वो भी बयान कर रहा है। सोचिए कितनी अहम रात है कि पहले ये बता दिया कि लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। इस रात में कुरान नाजिल किया है। अब इस रात की फीलिंग्स, इस रात में ड्यूटीज, इस रात में सरकमटेंसेस क्या होते हैं, कुरान वो भी डिफाइन कर रहा है। फरमाया, तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र। फरमाया इसमें फरिश्ते और जिब्रील उतरते हैं अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए। यानी उनके पास ड्यूटीज होती हैं, उनको ऑर्डर्स मिले हुए होते हैं, और वो इस रात उतरते हैं। और फिर फरमाया, सलामुन हिया हत्ता मत्लइल फज्र, ये रात आधे 1 घंटे तक ये बरकत वाली नहीं है, ये फजर तक, सुबह तक ये सलामती है, सुबह चमकने तक। अब थोड़ा सा इसको मजीद डिफाइन, इसकी तफसीर समझते हैं ताकि अंदाजा हो। पहले तो एक बड़ी अहम बात कि कुरान का एक बड़ा खूबसूरत उसलूब है, द स्टाइल ऑफ कुरान, कि व्हेनेवर कुरान पाक ट्राई टू emphasize समथिंग, कुरान जब भी किसी बात को, अहमियत को बयान करना चाहता है, तो बाज़ औक़ात कुरान खुद हमसे सवाल करता है। यानी एक लॉजिकली बात है कि या अल्लाह, कुरान में तू हमसे फरमा रहा है, वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुमने क्या जाना लैलतुल कद्र क्या, अल्लाह हमें कैसे पता, तूने नाजिल फरमाई, तू अता फरमा। तो
یہ ایک اسٹائل ہے قرآن کا کہ آپ کی توجہ چاہیے. ٹرائی ٹو امیجن سم تھنگ بگ از کمنگ. کوئی بڑی بات ہونے والی ہے, تم سے پوچھا جا رہا ہے تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے. ہم بھی کبھی کہتے ہیں نا بھائی آپ کو پتا ہے یہ معاملہ کیا ہے, بندہ کہتا ہے آپ ہی بتا دو بھائی, پھر ہم بتاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو قرآن کا بھی ایک خوبصورت انداز ہے. اس کو ایک اور جگہ بھی قرآن نے اس طرح انداز اختیار فرمایا, القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. دل دہلانے والی, کیا ہے وہ دل دہلانے والی, تم نے کیا جانا وہ کیا ہے دل دہلانے والی ہے. قیامت کا ایک نام ہے قارعہ. پھر قرآن خود ڈیفائن کرتا ہے, یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. پھر پوری ڈیٹیل ہے اس میں کہ اس دن کیا ہوگا, لوگوں کے دل کیسے دہل رہے ہوں گے, پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا, نامہ اعمال لگایا جائے گا. یہ الگ ٹاپک ہے, کسی اور دن اس کو ڈسکس کریں گے سورہ قارعہ کو. لیٹس کم اگین ٹو سورہ قدر. سمجھیے گا بات کو. وما ادراک ما لیلۃ القدر. قرآن کہتا ہے تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا ہے. پھر اگلی آیت میں اس کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اب یہاں بڑا کمال کا سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے. اگر 1000 مہینوں کو کیلکولیٹ کریں تو یہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یا اللہ 100 سال ہو جاتے, 90 سال ہو جاتے, کوئی راؤنڈ فگر ہو جاتا. یہ 1000 مہینے آج کے حساب سے کیلکولیشن تھوڑی سی آکورڈ سی ہے, الگ سی ہے. کوئی نہ کوئی تو ریزن ہوگا نا, کیونکہ قرآن کا کوئی بھی حکم حکمت سے خالی نہیں ہے. دیر از سم بگ تھنگ بیہائنڈ دیٹ. اب اس کے پیچھے علماء کرام نے شب قدر کے نزول, یعنی لیلۃ القدر کی جو یہ صورت ہے شب یعنی سورہ قدر, اس کے شان نزول میں کئی واقعات بیان کیے ہیں. ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے. واقعہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا. اچھا, اس واقعے کو سنانے سے پہلے ایک اور پہلے بات کلیریفائی کر دوں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال یہ ہے کہ قرآن تو بتدریج آتا رہا. جبریل امین 40 سال کی عمر میں نبی پاک کی بارگاہ میں پہلی وحی لے کر آئے, پھر بتدریج گیپس کے ساتھ وحی آتی گئی, صورتیں نازل ہوتی گئیں, آیتیں نازل ہوتی گئیں. تو یہ ونس ان اے نائٹ کیسے نازل ہو گیا؟ تو علماء کرام نے اس کو بہت خوبصورتی ڈیفائن کیا کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل کیا گیا, اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام 23 سال کے عرصے میں, یاد رکھیے گا 23 ایئرز لگے جب تھوڑا تھوڑا وہ قرآن لے کر آتے تھے, اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے دل اقدس پر وحی کی صورت میں وہ نازل ہوتا گیا. اور جیسے جیسے احکام آتے تھے میرے آقا صحابہ کو بتاتے تھے, کچھ صحابہ اس کو لکھ لیا کرتے تھے, اور یہ قرآن کمپائل ہوتا گیا. اینڈ فار دا پیریڈ آف 23 ایئرز جا کر یہ قرآن کمپلیٹ ہوا. مگر اللہ کی جو بارگاہ لوح محفوظ جہاں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہے, وہاں سے یہ جو آسمان دنیا پر نازل ہوا وہ رات لیلۃ القدر کی رات تھی. اچھا, اب آتے واٹ از دا لاجک بیہائنڈ 1000 months, 1000 مہینوں سے بہتر. اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے؟ حضرت شمعون علیہ السلام, نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کو ایک بہت خوبصورت واقعہ سنایا. میں بہت ڈیٹیل میں ہے, میں اس کو سمرائز کر دیتا ہوں. پیارے آقا علیہ السلام نے یہ واقعہ سنایا کہ پہلے زمانے میں بنی اسرائیل میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے جن کا نام حضرت شمعون تھا, اور وہ بہت بڑے اللہ کے ولی تھے. اور ان کی عبادتوں کا عالم یہ تھا کہ انہوں نے 1000 مہینوں تک روزے رکھے, اور 1000 مہینے رات کو اللہ کی عبادت کی, اور روزے کے عالم میں وہ جہاد بھی کرتے رہے ہیں, اور خوب دشمنوں کا مقابلہ کرتے تھے. اور اللہ نے ان کو بڑی طاقت دی تھی, کوئی ان پر قابو ہی نہیں پا سکتا تھا, جو مقابلہ کرتا اس کو پچھاڑ دیتے. اب دشمنوں نے سوچا کیسے پکڑے ان کو, تو انہوں نے انہی کی زوجہ, ان کی بیوی کو پیسوں کا لالچ دیا. وہ بے وفا نکلی, تو اس نے کیا کیا, اس زمانے میں بال بہت لمبے لمبے ہوتے تھے نا. ہماری شریعت میں مرد کو کاندھے سے نیچے بال رکھنے کی اجازت نہیں ہے, پہلے کی شریعتوں میں اجازت تھی. تو آپ کی زوجہ نے کیا کیا کہ آپ کو ہاتھ پیر باندھ دیے زنجیروں سے, کہ میں رات کو باندھ دوں گی, صبح آپ آ کے لے جائیے گا, مجھے اتنے پیسے مل جائیں گے. اس عورت نے بے وفائی کی, آپ کو باندھ دیا, رسیوں سے زنجیروں سے باندھا. آپ جب صبح اٹھے تو آپ نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے دیکھے, آپ نے اپنے ہاتھوں کو جھٹکا دیا, ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں. تو آپ کی زوجہ کو کہتے ہیں کہ مجھے کس نے باندھا؟ کہا میں آپ کی طاقت چیک کر رہی تھی. تو کہا مجھے اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ دنیا کی زنجیریں رسیاں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, ہاں میرے جو بال ہیں نا وہ میری کمزوری ہیں. آپ نے اپنی بیوی کو اپنا راز بتا دیا. اس عورت نے, ظالمہ نے, آپ کو آپ ہی کے بالوں سے باندھ دیا. اب صبح آپ اپنے آپ کو نہ چھڑا سکے, کفار آپ کو لے گئے, بہت بے دردی کے ساتھ آپ کو, مطلب یہ سمجھے کہ ہاتھ پیر کاٹ کر اور بڑی تکلیف کے ساتھ آپ کو شہید کر دیا. اور جب ان ظالموں نے شہید کیا تو نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ کا غضب ایسا نازل ہوا کہ آسمانی بجلی گری, اور جتنے وہ ظالم کفار تھے, ان کی زوجہ تھی, وہ سب اس میں جل کر راکھ ہو گئے. ایکچولی دس از دا سمری آف دیٹ اسٹوری.
अच्छा, اب اس پورے واقعے میں ایک بات بڑی اہم ہے. میں نے اور آپ نے بھی یہ واقعہ سنا. ہمارے ذہن میں جو مائنڈ سیٹ میں بات آتی ہے نا کہ یار کیسے اللہ کے ولی تھے, کتنے عبادت گزار تھے, ہیں کیسے شہادت بھی مل گئی, ان کا مرتبہ کتنا بڑا ہے, ہم تو یہ سوچتے ہیں. صحابہ کرام غمگین ہو گئے یہ واقعہ سن کر. لک ایٹ دا بیوٹی آف دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام علیہم رضوان. وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, یہ پچھلی قوموں کے لوگ تو ہم سے آگے بڑھ گئے, 1000 مہینوں تک تو روزے رکھے انہوں نے, 1000 مہینوں کی رات کی عبادت کی, جہاد بھی کیا, شہید بھی ہو گئے. حضور ہماری تو عمریں ہی چھوٹی ہیں, ایوریج لائف ہی 60-70 سال ہے, اس میں جوانی اور بڑھاپا, بچپن اور بڑھاپا نکال دے تو بچتا ہی کچھ نہیں. تو اتنی عبادت تو ہم کر نہیں سکیں گے, یہ پچھلی قومیں تو آگے بڑھ گئیں. اب آپ غور کریں صحابہ کرام نیکیوں کے حوالے سے کیسے کانشیس تھے کہ ان کے ذہن میں ڈائریکٹلی یہ سوال آیا کہ حضور ہم تو پیچھے رہ گئے. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا دل غمگین ہوا کہ میری امت تو پیچھے رہ جائے گی. اے ہائے سبحان اللہ, قلب مصطفیٰ پر غم طاری ہو یہ رب کو کب گوارا ہے. سورہ قدر نازل ہوئی, جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں حضور غمزدہ نہ ہو, اللہ نے آپ کی امت کو ہر سال ایک ایسی رات عطا فرما دی ہے کہ اگر آپ کی امت اس ایک رات میں عبادت کر لے تو اللہ اس سے حضرت شمعون کے اس 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. اچھی نارمل 1000 مہینے نہیں ہیں, یہ حضرت شمعون کے وہ 1000 مہینے ہیں جس میں 1000 مہینوں کے روزے ہیں, 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت ہے, اللہ کی راہ میں شہادت ہے. ہائے ہائے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب پر جو آپ کے دل اقدس پر غم گزرا, آپ کی رضا کے لیے آپ کی امت کو یہ رات عطا فرما دی گئی. تو سوچو یہ نبی پاک کا ایکچولی گفٹ ہے ہمارے لیے. میری خوش قسمتی میں تیرا امتی, تو کجا من کجا. آقا کا احسان ہے ہم پر کہ آپ غمزدہ ہو گئے اپنی امت کے لیے. اچھا, ایک اور بڑی خوبصورت بات علماء نے کہی. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر ہے. سمجھ رہے بات کو؟ یہ نہیں فرمایا کہ کون سے 1000 مہینے حضرت شمعون کے ان 1000 مہینوں کے برابر, equal to 1000 months, not خیر من 1000 شہر. 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اللہ جانے کتنی بہتر ہے, اللہ کتنی عطا فرماتا ہے. بندے کے اخلاص پر ہے, بندے کی کیفیت پر ہے کہ وہ رات کیسے گزارتا ہے, اور نہ جانے 1000 مہینوں سے کتنا زیادہ وہ ثواب کما لیتا ہے. ایک اور پتہ کیا مہربانی ہوئی, یہ نہیں فرمایا کہ جناب زندگی میں ایک رات عطا فرمائی, ایک بار زندگی میں ایسی رات ملے گی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے, ہر سال, ایوری ایئر. اور پتہ اس پر اور ہم پر مہربانی کیا کر دی گئی, یہ بھی اعلان ہو سکتا تھا کہ پورے سال میں کوئی بھی رات ہے تلاش کرو, پورا سال ڈھونڈنی پڑتی, پورا سال کانشیس ہونا پڑتا. اچھا, یہ بھی نہیں فرمایا کہ صرف رمضان میں تلاش کر لو, پورے رمضان میں کوئی رات ہے, یہ بھی نہیں فرمایا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. کاش ان احسانات کو ہم یاد کریں تو خدا کی قسم ساری زندگی ان کا شکریہ ادا کرے, شکریہ ادا نہیں ہو سکتا. نبی پاک نے ہمارے لیے, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی تو ہر آن عبادت ہے نا, ان کے اوپر تو ہر وقت رحمتیں برس رہی ہیں. ہمارے لیے انہوں نے لیلۃ القدر تلاش کرنے کا پلان کیا, انہوں نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا. یہ شاید بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام once in his lifetime he did اعتکاف of whole month. پیارے آقا نے پورے مہینے کا بھی ایک بار اعتکاف کیا, اور وہ لیلۃ القدر کی تلاش میں کیا. آپ پہلے عشرے میں اعتکاف میں بیٹھے اور اس کے بعد دوسرے عشرے کے لیے بیٹھے, پھر خیمے سے باہر آئے اور فرمایا میں نے 2 عشرے اعتکاف کیا لیلۃ القدر کی تلاش میں, مجھے لیلۃ القدر نہیں ملی. اب مجھے بتایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے. اب تم میں سے جو چاہے اعتکاف کر لے تاکہ یہ لیلۃ القدر کو حاصل کر لے. So سبحان اللہ, کتنی نیرو سرچ ہو گئی. not in a whole year, not only in the month of Ramadan, not only the last ashra. ہمیں تو اسپیسیفائی کر دیا گیا 5 راتوں کے لیے کہ جناب 5 راتیں ہیں, 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں اور 29ویں. ان 5 میں سے ایک رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. سبحان اللہ, کتنا ہمارے لیے مہربانی کی ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. ہم کمزوروں سے 5 راتیں پراپر ادا نہیں ہوتی ہیں, اگر پورا مہینہ کہہ دیا جاتا تو پتہ نہیں لیلۃ القدر کیسے ملتی. اب یہاں ایک اور بات سمجھ دیجئے, واٹ از دا ایکچوئل ریزن آف اعتکاف. یہ جو اعتکاف کیا جاتا ہے نا, اعتکاف کا لغوی معنی, لفظی معنی ہی دھرنا دینا ہے. ہاں, یہ ادھر ادھر دھرنے دے رہے ہوتے ہیں نا, اصل یہ دھرنا ہے. اور یہ دھرنا کیا ہے کہ اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں. بندہ اللہ کے گھر میں آ کے 10 دن بیٹھ جاتا ہے,
اور اس کو کنفرم یہ ہوتا ہے کہ 10 دن میں کوئی تو رات لیلۃ القدر ہوگی نا, تو وہ رات میں انشاءاللہ عبادت میں گزار لوں گا, عشاء کی نماز بھی جماعت سے, فجر بھی جماعت سے, تو انشاءاللہ یہ برکتیں مجھے نصیب ہو جائیں گی. تو اعتکاف کرنے والوں کو مبارک ہو, جو یہاں بھی ماشاءاللہ بیٹھے ہیں, دنیا بھر میں مجھے سنا جا رہا ہے, بعد میں سنا جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. میرے آقا فرماتے جو ایمان کی حالت میں اعتکاف کرے, ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو اے اعتکاف کرنے والوں تمہیں مبارک ہو, مگر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں, یہ پکنک نہیں ہے, یہ آپ کا پرسنل بیڈ روم نہیں ہے, یہاں بڑے ادب سے رہنا ہے. شہنشاہ کے دربار میں آداب ہوتے ہیں, مسجد میں آنا بڑی برکت ہے, مگر یاد رہے حدیث پاک میں آتا ہے جو مسجد میں فضول باتیں کرتا ہے اس کی نیکیاں ایسے ختم ہو جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو جلاتی ہے. مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے. اب اعتکاف میں تو آ گئے, موبائل بھی ساتھ لائیں ہیں, وہی دوست بھی 4 ساتھ بیٹھے ہیں اور فضول باتیں بھی ہو رہی ہیں, تو یہ اور ڈینجرس ہو جائے گا. اللہ کرے کہ بیٹھے اعتکاف میں تو پھر بیٹھے ہیں, پھر واقعی کریم کے در پر بیٹھے ہیں, عبادتیں ہوں. جب بھی دعوت اسلامی والے آپ دیکھتے ہوں گے کہ وہ اعتکاف کا پورا شیڈیول بناتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں یار اعتکاف کرنے دو نا بھائی اپنی اپنی عبادت. اب کون کتنی عبادت کرتا ہے ہمیں پتہ ہے, تھوڑی دیر عبادت کرتے ہیں اس کے بعد باتیں کرتے ہیں. شیڈول میں فائدہ یہ ہوتا ہے بیان, درس, نیکی کی دعوت, نماز کا پریکٹیکل, فرض علوم سیکھنے سکھانے کے ساتھ بیزی رہتا ہے آدمی. انفرادی عبادت بھی ہو, تلاوت بھی ہو, صلاۃ و تسبیح بھی ہو. تو اس طرح اعتکاف کو آپ پلیز پلان کیا کریں. اور اسی لیے الحمدللہ ہم پورے پاکستان میں, پوری دنیا میں طاق راتوں میں اجتماعات کرتے ہیں, اور ہماری ماشاءاللہ اس مسجد میں بھی پچھلے سالوں کے مطابق اس سال بھی ہر طاق رات کو انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے. اور اس طاق رات میں اب کرنا کیا ہے, اب آتے ہیں اس ٹاپک کی طرف. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ حضور میں اگر رمضان کی لیلۃ القدر کو پالوں تو کیا پڑھوں؟ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا جو ارشاد فرمائی, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. ٹھیک ہے, ذرا دہرا لیجئے, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اب اس پہ کچھ علماء نے بڑا پیارا اضافہ کیا, وہ بھی چاہیں تو پڑھ لیں. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا غفور. اب پہلے جو سنت دعا بتائی گئی ہے, حدیث کے الفاظ ہے, پہلے اس کا معنی سمجھ لیں. واٹ اے بیوٹیفل سپلیکیشن, اتنی خوبصورت دعا ہے. اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, معافی کو پسند بھی کرتا ہے, فاعف عنی, اے اللہ پھر مجھے بھی معاف کر دے. لک ایٹ دا وے, یہ ہے نا فقیر کا بھی انداز ہوتا ہے, اللہ سخی کی خیر فرمائے, اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے, مجھے بھی تھوڑا دے دیں. تو یہ کتنا پیارا انداز ہے اللہ کی بارگاہ میں. ان 5 راتوں میں آپ کو اس وظیفے کا ورد کرنا ہے ود دا میننگز. ہمیشہ یاد رکھیں, عربی دعا جب بھی پڑھیں اس کے معنی دل میں ہونے چاہیے, تب آپ کی فیلنگ بنے گی, تب آپ کو لطف آئے گا. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی, یہ پڑھتے رہا کریں. آج کی رات یہ آپ کو پڑھنا ہے, ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک چھوٹا سا نکتہ, اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں, اے اللہ مجھے معاف کر دے, تو معافی کو پسند کرتا ہے. اور دل میں کیا تمنا ہے کہ اللہ سارے گناہ معاف کر دے, چھوٹے بڑے ساری غلطیاں معاف کر دے. بیوٹیفل, بہت اچھی بات ہے. مگر سوال یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا ہے؟ ہم دل میں دشمنیاں لے کے بیٹھے ہیں, ہم تو پلان لگ کے بیٹھے ہیں, ابھی موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں اس کو. اپنے دل میں دشمنیاں, اپنے دل میں کدورتیں, اپنے دل میں بغض, اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ تو مجھے معاف کر دے. مزہ کیا ہے؟ مزہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے سارے بندوں کو معاف کریں اور پھر اللہ سے کہیں مولا میں تو بندہ ہو کر بندوں کو معاف کر بیٹھا, تو کریم ہے نا, تو رحیم ہے, تو بھی مجھے معاف کر دے. اس معافی مانگنے کا لطف ہی اور ہے, اس کی فیلنگ ہی اور ہے. آپ رشتہ داروں سے تعلق توڑ کے بیٹھے ہیں, آپ دوستوں سے دور بیٹھے ہیں, آپ بھائی بہنوں سے لڑے بیٹھے ہیں, اپنی بیوی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں اور اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے. خود تو سوچو ہم کیا کر رہے ہیں. معاف کریں, درگزر کریں. یہ مہینہ معاف کرنے کا ہے. محبتیں پھیلائیں, دشمنیاں ختم کریں. اگر کوئی شرعی قباحت رہی تو مل جائیں, چھوٹی موٹی باتیں اگنور کریں. ہو جاتا ہے انسان سے غلطی, نکل گیا اس کی زبان سے, کر لی اس نے کوئی مسٹیک, یار کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. میں کتنی غلطیاں کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں ایک ایک غلطی پکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. تو پلیز اپنے اندر یہ عادت بنائیں. لیلۃ القدر کی نبی پاک نے, میں تو کہتا ہوں نا اتنے مہربان ہے میرے آقا, اتنے مہربان ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کیا بات ہے میرے آقا کی. نبی پاک نے کتنی کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ میری امت کو کسی طرح میں لیلۃ القدر بتا دوں کون سی ہے. 5 طاق راتیں بھی بتا دیں, پھر اس کی نشانیاں بھی بیان کی. وہ رات معتدل ہوگی. یاد رکھیے جو بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی وہ نہ ٹھنڈ زیادہ ہوگی,
نہ گرمی زیادہ ہوگی. وہ اس دن آسمان کلیئر ہوگا, زیادہ کلاؤڈی نہیں ہوگا. اس دن تارے نہیں مارے جائیں گے شیطان کو. کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں تارے ٹوٹ کر گرتے ہیں, یہ ایکچولی شیطانوں کو مارے جاتے ہیں, تو وہ نہیں نظر آئیں گے. فرمایا جس رات صبح ہوتی ہے تو سورج بغیر کرنوں کے طلوع ہوتا ہے, جس طرح 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے, مارننگ میں سورج بغیر کرنوں کے ہوتا ہے, آپ اپنی نیکڈ آئیز سے اسے دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کچھ نشانیاں بتائی گئیں, اور یہ بھی نصیب والوں کو نشانیاں نظر آ جاتی ہیں. لیکن کرنا ہم نے یہ ہے, میرا اب ایک لاسٹ مشورہ ہے, پھر میں اگلے ٹاپک کی طرف موو آن کروں گا. لیلۃ القدر میں ہم جیسے گناہگاروں کو کیا کرنا چاہیے اور ہمارے لیے کیا پیکج ہونا چاہیے جس سے ہم ایٹ اینی کاسٹ لیلۃ القدر کی زیادہ برکتیں حاصل کر لیں. تو اس کے لیے 5-6 کام میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹارگٹ کر لیں, پلان کر لیں, ٹھیک ہے. یہ 5 میں سے ایک رات تو لیلۃ القدر ہے, آج بھی ہو سکتی ہے. تو 5-6 کام ہر رات کو کریں, ٹھیک ہے. جو کوئی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھتا ہے اس کو پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو ان 5 راتوں میں بالخصوص, ویسے تو سارا رمضان پڑھنی ہے, مگر ان 5 راتوں میں آپ نے عشاء بھی جماعت سے پڑھنی ہے, فجر بھی جماعت سے پڑھنی ہے, اور ایک تو کام یہ ہو گیا. سیکنڈلی تراویح تو پوری پڑھنی ہے. سیکنڈلی آپ کچھ ایکسٹرا نوافل پڑھ لیں, ٹھیک ہے. اب جیسے صلاۃ التسبیح ہو رہی ہے, یہ پڑھ لے تو سبحان اللہ. نہیں پڑھ سکتے صلاۃ التسبیح تو گھر میں میری بہنیں بھی مجھے سن رہی ہوں گی, تو وہ 12 نفل پڑھ لیں, 7-6 نفل پڑھ لیں, کچھ نہ کچھ نوافل پڑھ لیں. 2 باتیں ہو گئی. تیسرا, اس رات کچھ نہ کچھ تلاوت ضرور کریں. سورہ ملک پڑھ لیں, سورہ یاسین پڑھ لیں, اللہ توفیق دے تو کوئی ایک آدھ پارا پڑھ لیں, جو جتنا پڑھ سکتا ہے تلاوت قرآن ضرور کریں, ٹھیک ہے. 4th, اس رات کچھ نہ کچھ چیریٹی ضرور کریں, کوئی نہ کوئی صدقہ خیرات کر دیں جس کی جتنی حیثیت. 5 لفافے بنا لیں, 5 راتیں ہیں نا, آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے, 100 روپے کے 5 بنا لیں. اللہ نے زیادہ دیا ہے, 1000 کے بنا لیں, 10,000 کے بنا لیں. کسی بھی نیک کام میں ہیں, مسجد میں کسی غریب کو دے دیں. ان 5 راتوں, رات کب سے ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کے فجر تک, ٹھیک ہے. اس پیریڈ میں آپ نے کام کرنے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے کسی غریب کی مدد کر دی, آپ نے کسی نیکی کے کام میں خرچ کر دیا. 5 راتوں میں کچھ نہ کچھ پارٹ چیریٹی کریں. اور پھر اگر والدین حیات ہیں, سبحان اللہ, تو ان کے ہاتھ چومیں, ان کی دعائیں لیں. اگر والدین چلے گئے ہیں تو پاسبل ہو تو کچھ دیر کے لیے 5 راتوں قبرستان چلے جائیں اور وہاں جا کے فاتحہ کر لیں. اب یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ 5 کام, یہ 6 کام اور بھی کام آپ ذہن میں لائیں, ایڈ کر لیں. جو آپ کو بہتر لگتا ہے, دلائل الخیرات شریف پڑھ لیں, آپ کو لگتا ہے تو بھائی درود پاک زیادہ پڑھ لیں, آپ سمجھتے ہیں تو آپ استغفار کی تسبیح بھی پڑھیں, کلمہ طیبہ کی بھی تسبیح پڑھیں. آپ کچھ پلان کریں, ٹارگٹ کریں. اب ہوگا کیا, سنیے گا. ان 5 راتوں میں جو میں نے کام کیے اور پلان کے ساتھ کیے, ان 5 میں سے جو رات بھی لیلۃ القدر ہوگی وہ سارے کام 1000 مہینوں سے بہتر ہو جائیں گے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. میرے 100 روپے دینا, میرا 1000 روپے دینا, میرا 5000 روپے دینا, یہ ملٹیپلائی ہو جائے گا. جو بھی طاقت ہوئی انشاءاللہ وہ 1000 مہینے. اچھا, میں 1000 مہینے نہیں جیتا, مجھے پتا ہے اب میری زندگی میں 1000 مہینے تو نہیں ہے. 83 سال 4 مہینے ہم میں سے آج کے بعد کون جیے گا؟ اچھا جیے گا تو کس صحت کے ساتھ جیے گا؟ 83 سال کی عبادت کون کر سکتا ہے؟ اٹ مینز میری پوری لائف کی عبادت ایک طرف اور وہ ایک رات کا کام ایک طرف. تو کتنا ٹارگٹ کرنا چاہیے مجھے, کتنا کانشیس ہونا چاہیے. ان راتوں میں لوگ شاپنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں سحری پارٹی تو فلاں پارٹی. ارے چھوڑ دیں یار, ساری زندگی پڑی ہے کھانے پینے گھومنے کے لیے. پلیز فوکس آن دیز 5 نائٹس. اس پر فوکس کر لیں کہ یار پتہ, اچھا یہ بھی سوچنا ہوگا کیا پتا یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان ہو, پتہ نہیں پھر تاخرات ملے گی نہیں, پھر آخری عشرہ ملے کہ نہیں. یعنی یہ تو اللہ نے مجھے مرنے سے پہلے موقع دے دیا کہ اپنی بخشش کروا لو. ہم میں سے کئی لوگ تھے جو پچھلی رمضان میں تھے, نہیں ہے اس رمضان میں, ہمیں نہیں پتا ہم اگلے رمضان میں ہوں گے کہ نہیں. ارے مل گیا ہے موقع, چانس مل گیا تو اویل کرو نا. تو پلیز اب یہ وقت مسجد میں گزار لیں. میں مشورہ دیتا ہوں, نہ جائیں دوستوں میں, نہ جائیں ادھر ادھر. اجتماع ختم ہوتا ہے, ماشاءاللہ کئی جگہوں پر اجتماعات ہو رہے ہیں. آج رات آپ فیضان مدینہ دیکھیں, ماشاءاللہ دھوم پڑی ہوئی, ہزاروں لوگ, جگہ نہیں ہے فیضان مدینہ میں, 7-8 ہزار لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. وہاں سحری کی دعائیں ہوں گی. مدنی چینل کے ساتھ وقت گزارے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کچھ بھی نہ کریں, کونا پکڑ لیں یار, تھوڑی تلاوت کریں, تھوڑے ذکر کریں. میں نے جیسے کہا نا, کچھ نہ کچھ پارٹ میں آپ کام کر لیں. بہت تھک جائیں, سو جائیں, پھر اٹھیں, تہجد پڑھیں. 5 راتوں کو فوکس کر لیں کہ میں نے ان 5 راتوں میں. اچھا اب بدبخت اور بدقسمت کتنا ہوگا وہ شخص جو ان راتوں میں گناہ کرے. اس رات میں بھی گناہ کرنے والے گناہ کریں گے نا. موبائل فون کھولیں گے, پتہ نہیں کیا دیکھیں گے, ہیں ٹی وی کھولیں گے, پتہ نہیں کیا دیکھیں گے. دوستوں میں بیٹھیں گے تو ہماری کون سی دوستوں کی گیدرنگ غیبت سے بچ کر ہے. تو پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دیز آر ویری کروشل نائٹس. ہو سکتا ہے یہ گولڈن چانس ہے میرے اور آپ کے پاس, لائف ٹائم چانس ہے. نہیں پتا اگلے سال یہ عشرہ ملے گا کہ نہیں. تو ان 5 راتوں کو فوکس کریں. صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہستی ہے جن کا آج ذکر کرنا ہے. یقین کریں, جس کو کہتے ہیں نا, کچھ ہستیاں وہ ہیں
जिनके अंदर इतनी एनर्जी है कि उनका नाम ले तो अंदर एनर्जी आ जाती है। अल्लाह ने वो मर्तबा, वो मकाम, वो दबदबा, वो जलाल है, वो शुजात अता फरमाई है, यानी दुनिया में कुछ लोगों का नाम एग्जाम्पल बन जाता है। आप जब भी शुजात की बात करेंगे ना, बहादुरी की बात करेंगे, तो दिल से एक ही नाम आता है, वो किसका नाम आता है? मौला अली का नाम आता है, शेर खुदा का नाम आता है। पहले नारा ना लगा ले, नारे हैदरी, हाँ सुभान अल्लाह। अब जरा अच्छा, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली, फैजाने मुश्किल कुशा जारी रहेगा। अच्छा, मौला अली शेर खुदा की जिंदगी के बारे में जब भी बयान होता है ना, तो आपकी शुजात, आपकी बहादुरी, यकीनन नो डाउट ही इज वन ऑफ द बेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर टाइप, लेकिन आपके अंदर और भी बहुत सारे कमालात थे। यानी एक हदीस तो आप सबने बचपन से सुनी होगी, अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबूहा। आका फरमाते, मैं इल्म का दरवाजा हूं और अली उसका, मैं इल्म का शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। तो ऐसे ही नहीं फरमाया नबी पाक ने, इल्म का वो मकाम था मौला अली के पास। नबी मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि अकल हैरान हो जाती है कि कैसे सॉल्यूशन दिया आपने। मैं एक दो वाकयात बताता हूं आपको और फिर इंशाल्लाह बात को आगे बढ़ाते हैं। कबीला कुरैश की एक औरत थी, उसके बाद दो शख्स आए और उन्होंने कहा कि 100 दीनार हैं, ये हमारी अमानत है, हम दोनों ट्रैवल पे जा रहे हैं। अच्छा, 100 दीनार का मतलब 100 गोल्ड कॉइन्स, आज के दौर में भी बड़ी रकम है, उस जमाने में बड़ी रकम थी। लेकिन देखें, हम दोनों के हैं ये, जब तक हम दोनों ना आए ना, आपने देना नहीं है, किसी एक को मत दीजिएगा। आजकल बैंक में होता है ना ट्विन साइन, जब तक दो की साइन ना हो तो चेक कैश नहीं होता है, ट्विन अकाउंट बनता है ना, वो वैसे उस जमाने में उन्होंने समझ लो उस औरत के पास अकाउंट खुलवा लिया था कि जब तक हम दोनों ना आए आपने देना नहीं है। उसने कहा ठीक है, दोनों दोस्त चले गए। हुआ ये कि 1 साल गुजरने के बाद एक शख्स आया और आकर कहता है कि मेरा साथी तो फौत हो गया है और अब वो 100 दीनार मुझे दे दें। औरत ने कहा नहीं, तुमने तो शर्त रखी थी, दोनों आएंगे तो मैंने पैसे देने। अब वो कहता है, आप ही ने कहा था किसी अकेले को मत देना। अब वो कहता है, मैं अकेला इसलिए रह गया कि उसका इंतकाल हो गया, अब तो आप मुझे दे दें। उसने पड़ोसियों को कहा और लोगों को कहा, सबने प्रेशर दिया कि ठीक है, अमानत तो इन्हीं की थी ना, एक का इंतकाल हो गया, दूसरा आया, दे दें। उस औरत ने रहम किया और उसके 100 दीनार उस बंदे को दे दिए। अब क्या हुआ, 1 साल के बाद दूसरा शख्स आ गया, कहते मेरी अमानत दें। कहा तुम्हारा तो इंतकाल हो गया था। कहा मेरा तो कोई इंतकाल नहीं हुआ, तुम्हारा पार्टनर आया, कसमें खाता था कि तुम मर गए, वो तो तुम्हारे पैसे ले गया। उसने क्लेम डाल दिया कि जनाब आपने कैसे दे दिया उसको, हमारी तो बात हुई थी कि हम दोनों लेंगे। हैं वो उसने क्या किया कि वो मुकदमा लेकर चला गया हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला की बारगाह में कि हजरत ये जो है वो मसला हल करें। ये औरत कहती है मेरे पैसे इसने मेरे पार्टनर को दे दिए, हमने तो शर्त लगाई थी कि आप जो है ना जब तक दोनों ना आए नहीं देना है। वो कहती मुझे क्या पता, इसका दोस्त आया कह रहा है कि उसका इंतकाल हो गया, झूठ बोल के चला गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला ने क्या किया, ये पूरा मुकदमा उठाकर मौला अली की बारगाह में भेज दिया। अच्छा, सहाबा किराम का आपस का इंटरेक्शन भी कमाल था, एतमाद भी कमाल था। अब है कितना कमाल का फैसला ना, कितना क्रूशल है कि इसका नतीजा कैसे निकलेगा, इसका सॉल्यूशन। क्लेम किस पर आएगा, औरत पर आएगा, पहले वाले पर आएगा, दूसरा वाला मारा गया, उसके पैसे तो चले गए एक तरह से। हाय हाय, मौला अली का कमाल देखें। अब वो केस गया मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की बारगाह में। तो जब सारा मामला सुना ना, तो मौला अली ने कहा तुमने ये कहा था ना कि जब तक दोनों ना आए तो पैसे मत देना। कहा जी हमने यही कहा था, देखिए इस औरत ने दे दिया। तो मौला अली ने कहा ठीक है, दोनों आ जाए पैसे मिल जाएंगे। बात आई समझ, मसला ही हल कर दिया ना कि ठीक है आप दोनों आ जाएं, आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। अब वो दूसरे को लेकर आएगी तो दूसरे ने तो खाए थे पैसे, वो लेकर आ नहीं सकता उसको, या तो दोनों मिले हुए हैं या पहले दूसरे को ढूंढ के लाओ। उधर फैसले ही मुका दिया मौला अली ने। फरमाया ठीक है, ये औरत पैसे देगी तुम्हें, उस सूरत में देगी जो शर्त लगाई थी, उन दोनों को, तुम दोनों आ जाओ और तुम्हारे पैसे ले जाओ। अब जब दूसरे को पकड़ के लाएगा तो हम उसको पकड़ लेंगे कि उस पैसे का किधर गए जो पहले लेकर गए थे। तो आपकी फरासत और हिकमत का आलम यह था कि विद इन 1 सेंटेंस आप बड़े बड़े मसाइल को हल कर दिया करते। तो अल्लाह करीम ने ऐसा मकाम अता फरमाया, आप शेर खुदा भी हैं, आप दामाद मुस्तफ़ा भी हैं, हैदर कर्रार भी हैं, साहिब सखावत भी हैं, साहिब शुजात भी हैं और इबादत और रियाजत वाले भी हैं, फसाहत और बलागत वाले भी हैं और इल्म वाले भी हैं। अलगर्ज बहुत से कमालात और खूबियों के जामे हैं, हर एक कमाल और खूबी में एक मुनफरिद और नुमाया मकाम रखते हैं। सुभान अल्लाह। अब आपका थोड़ा सा बायोग्राफी, बच्चे भी बैठे हैं, यंगस्टर बैठे हैं, उनकी डिटेल थोड़ी समझ लें कि आपका नाम अली इब्न अबी तालिब है, कुन्नियत अबुल हसन है और अबू तुराब भी आपको कहा जाता है। आप नबी पाक अलैहिस्सलाम के कज़न हैं, फर्स्ट कज़न हैं, ठीक है। आपके चचा अबू तालिब के साहबजादे हैं और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के चचाजाद भाई हैं। आपकी वालिदा मोहतरमा का नाम
फातिमा बिनते असद बिन हाशिम है, जिन्होंने इस्लाम कबूल किया और हिजरत की और मदीने में वफात पाई। याद रहे कि जब इस्लाम का अनाउंस हुआ था, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने 40 इयर्स की एज में अपनी उम्र मुबारक में इस्लाम के लिए जब ऐलान किया, तो अब सबसे पहले जो लोग मुसलमान हुए, बड़ी खूबसूरत उलमा ने तत्बीक फरमाई, कैटेगराइज किया। औरतों में सबसे पहले ईमान लाने वाली हजरत खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, मर्दों में सबसे पहले ईमान लाने वाले हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, और बच्चों में, नौजवानों में सबसे पहले ईमान लाने वाले मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहु करीम। अच्छा, मौला अली की एक और मैं आपको शान बताऊं, तमाम सहाबाए कराम के साथ रदियल्लाहु ताला अन्हु लगता है। मौला अली के नाम के साथ क्या लगता है? करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, है ना स्पेशलिटी। अब कभी ज़हन में सवाल भी आया होगा कि ये क्यों, तो सुभान अल्लाह, उलमा फरमाते हैं कि ये करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का मतलब ये है कि अल्लाह ने आपके चेहरा अनवर को वो करामत और वो बुजुर्गी अता फरमाई, और अल्लाह इसमें और इजाफा अता फरमाए। तो इसकी वजह यह है कि आप जब से होश संभाला, क्योंकि 4, 5, 6 ईयर्स की एज में ही नबी पाक अपने चचा से इनको मांग लाए थे, क्योंकि चचा के पास और भी बच्चे थे, तो होता ना कि ये बच्चा मैं इसको टेक ओवर करूंगा, तो आपने मौला अली को ले लिया था। प्यारे आका की गोद में बड़े हुए, होश संभाला तो प्यारे आका को देखा, कभी किसी गैर खुदा के आगे सर नहीं झुकाया, कभी कुफर की कोई हवा ही ना लगी आपको। बच्चे ही थे, अभी बड़े ही ना हुए थे, तो इस्लाम का ऐलान हो गया तो उन्होंने ईमान कबूल कर लिया। सबसे पहले बच्चों में नमाज पढ़ने वाले भी आप ही हैं। तो फ्रॉम द डे वन जो आपकी परवरिश हुई, जो आपका मकाम था, जो आपकी तरबियत थी, इसलिए कहा जाता है करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, कि अल्लाह ने आपके चेहरे को वो मकाम और वो इज्जत अता फरमाई कि उस चेहरे ने, उस पेशानी ने किसी गैर खुदा के आगे ना सजदा किया, ना किसी की पूजा की, ना किसी तरफ तवज्जो हुई। सुभान अल्लाह। अच्छा, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम इतने बड़े बुजुर्ग हैं। अच्छा, आपका सहाबाए किराम में क्या मकाम था? हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हमने जब भी मौला अली से किसी मसले के बारे में पूछा तो हमेशा दुरुस्त जवाब पाया। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, अहले मदीना अली इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु तआला अन्हु से फैसले करवाते थे। सुभान अल्लाह। और कमाल की बात यह है, हज़रत सईद बिन मुसय्यब फरमाते हैं रदियल्लाहु तआला अन्हु कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा में हज़रत अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के अलावा कोई ये कहने वाला नहीं था कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो। आप ये अनाउंस फरमाते थे कि जो पूछना है मुझसे पूछ लो। ये ऐलान सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई और नहीं करता था, और हज़रत मौला अली के बारे में कोई और नहीं करता था। सुभान अल्लाह। खुद एक बार क्या हुआ कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बगैर हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला बहुत बड़े काजी थे, बहुत बड़े जज थे। आपने ही क़ज़ा की अदालतों की बुनियाद रखी, कहते हैं ना उमर की अदालत है। लेकिन हजरत उमर के बारे में आता है कि आपके दौरे खिलाफत में बाज औकात मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बगैर हजरत अली कोई फैसला नहीं, हजरत उमर कोई फैसला नहीं फरमाते थे। जब तक मौला अली हाजिर ना होते, तशरीफ ना लाते, उनसे मशवरा ना होता, आप फैसला ना फरमाते। और आप एक जगह फरमाते हैं, हजरत उमर फारूक फरमाते हैं कि हजरत अली हम सबसे बड़े काजी हैं, हम में सबसे बड़े काजी जो हैं, जो जस्टिस हैं, वो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम। और ये बात नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी एक जगह इरशाद फरमाई, इब्ने माजा की हदीस है कि मेरी उम्मत में सबसे बड़े काजी अली इब्ने अबी तालिब हैं। तो इतना बड़ा मकाम है। अब कुछ हदीसें आए हाय, अब ये जरा सोचिएगा, उम्मती नबी की तारीफ करे, ये तो उम्मती की जिम्मेदारी है, जिसका कलमा पड़ा है उसकी शान बयान करे। मगर मौला अली का कमाल देखें कि खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम मौला अली की तारीफ फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं, अंत मिन्नी भी मंजिलती हारूना मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मूसा अलैहिस्सलाम के नजदीक हारून अलैहिस्सलाम का मकाम था, मगर ये कि मेरे बाद कोई नबी नहीं है। इतना बड़ा मकाम नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया। एक जगह फरमाते हैं, अली मिन्नी भी मंजिलती रासी मिन बदनी। आका फरमाते अली का ताल्लुक मुझसे ऐसा ही है जैसे मेरे सर का ताल्लुक मेरे जिस्म के साथ है। आए हाय। एक जगह प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में मौला अली शेर खुदा आए और आकर कहते हैं, हुजूर आपने सब सहाबाए कराम के साथ अखुवत का रिश्ता बना दिया, सबको भाई बना दिया। हुजूर मेरा तो भाई किसी को नहीं बनाया है। जब मक्के से मदीने गए थे साहबा, तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने सबके साथ एक रिश्ता बनाया कि तुम इसके भाई हो, तुम इसके भाई हो। तो मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम आकर कहते हैं, हुजूर आपने सबके रिश्ते सेलेक्ट कर लिए, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली तुम मेरे भाई हो।
یہ مقام مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم کا ہے۔ تو بہرحال اتنی حدیثیں ہیں کہ سبحان اللہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ آقا فرماتے ومن ابغض علی، جو علی سے دشمنی کرے فقد ابغضنی، اس نے مجھ سے دشمنی کی، ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے دشمنی کی وہ ایسا ہے جس نے اللہ سے دشمنی کی۔ تو مولا علی کی محبت یہ ایمان کا تقاضا ہے، مولا علی سے پیار یہ میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے نبی پاک فرماتے ہیں اس کا مضمون ہے کہ علی کے چہرے کی زیارت بھی عبادت ہے، یعنی کمال کی ہستی ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جس طرح ساتھ دیا، چاہے وہ سفر ہو چاہے وہ حضر ہو، اور سبحان اللہ شجاعت کا عالم یہ تھا۔ خیبر کے واقعے کو کون بھول سکتا ہے، مولا علی کا ذکر ہو اور فاتح خیبر کی بات نہ ہو۔ خیبر کا معرکہ ہے ایک قلعے کے اندر، الحمدللہ میں نے وہ قلعہ جا کر دیکھا ہے، ہم نے مدنی چینل پر اس کو ریکارڈ بھی کیا، آپ چاہیں تو یوٹیوب وغیرہ پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قلعہ ہے نا، فورٹ جو ہے یہ پہاڑ کے اوپر تھا، بہت زیادہ کوشش کرتے تھے مسلمانوں سے ڈسکور کرنے کی، اس کو حملہ کرنے کی، اوپر سے تیر برساتے تھے، مسلمانوں کو کامیابی نہیں مل رہی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رات کو فرمایا صبح میں ایک ایسا جھنڈا، یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کے ہاتھ میں اللہ نے خیبر کی فتح رکھی ہے، اللہ اس سے بہت محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ ساری رات بے چین رہے، یہ پرچم صبح کس کو ملے گا، یہ جھنڈا کس کو ملے گا، یہ مقام کسے ملے گا۔ صبح ہوئی تو نبی پاک فرماتے ہیں علی کہاں ہے؟ بتایا گیا حضور ان کی تو آنکھوں میں آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، آنکھوں کی بیماری تھی۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا علی کو بلاؤ۔ اپنا لعاب دہن مولا علی کی آنکھوں میں لگایا، یہ کیسا آئنٹمنٹ تھا، یہ کیسی دوائی تھی۔ مولا علی فرماتے ہیں میری آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں۔ اس کے بعد نبی پاک نے پرچم عطا فرمایا، اور سبحان اللہ فاتح خیبر نے وہ کامیابی حاصل کی، اس شجاعت کے ساتھ لڑے۔ اللہ اکبر، میں نے کہا نا میں نے خیبر کا قلعہ جا کے دیکھا ہے، روایت پڑھنا اور ہے، آئی وٹنس ہونا اور ہے۔ مولا علی گئے، جب لڑائی ہو رہی تھی تو ہاتھ میں اس زمانے میں ایک ڈھال ہوتی تھی، ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی تھی، آپ تلوار چلاتے تھے اور کوئی اٹیک کرے تو ڈیفنس کے لیے وہ ڈھال ہوا کرتی تھی۔ مولا علی کی وہ ڈھال گر گئی، اب صرف ہاتھ میں تلوار ہے، نتھنگ ٹو ڈیفینس ہمسیلف، کیسے اپنے آپ کو بچائیں؟ تو خیبر کے دروازے کا ایک پورا پٹ جس کو کہیں، کواڑ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا وہ دروازہ تھا۔ مولا علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھایا اور اس کو اکھاڑ لیا، اور ساری جنگ اس کے ساتھ لڑتے رہے۔ اور سبحان اللہ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی ہم اس ایک دروازے کے پیس کو 40 بندے مل کر اٹھانا چاہتے تو اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ تو مولا علی کو اللہ نے ایسی شجاعت عطا فرمائی، اور آپ کے پاس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عظیم تلوار، ذوالفقار تلوار بھی آپ کے پاس ہوتی تھی۔ اور اس سبحان اللہ جنگ کے اندر تو کس طرح آپ لڑے، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پر توے دست قدرت پہ لاکھوں سلام۔ کسی اور نے بھی کیا خوب کہا، علی حیدر تیری شوکت تیری سولت کا کیا کہنا، کہ خطبہ پڑھ رہا ہے آج تک خیبر کا ہر ذرہ۔ اور جب آپ لڑ رہے تھے اللہ کی راہ میں، آپ جہاد کر رہے تھے، تو سبحان اللہ غیب سے یہ آواز آتی ہے، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی، یعنی علی جیسا کوئی بہادر نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے علی مشکل کشا ہے علی مشکل کشا، سایہ کنا سر پر میرے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار۔ اللہ کریم تربت مولا علی پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے۔ یہ کیسا گھرانہ ہے، مولا علی کی شان یہ ہے کہ آپ ڈبل پنجتن میں ہیں۔ ہاں، پنجتن کی 2 ڈیفینیشن علماء بیان کرتے ہیں، یقیناً ایک پنجتن تو وہی ہے جو مولا علی ہیں، ہمارے آقا ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر امام حسن ہیں، امام حسین ہیں، اور بی بی فاطمہ ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ یہ تو گھر والے ہیں، ٹھیک ہے، اور در والے کون ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور مولا علی اور میرے آقا۔ علماء کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک طرح سے 5 وہ ہستیاں ہیں جن کا مقام بہت بڑا ہے، اور سب ہماری آنکھوں کے تارے ہیں۔ ہمیں اہل بیت سے بھی پیار ہے، ہمیں صحابہ سے بھی پیار ہے، لیکن سبحان اللہ مولا علی کی شان دیکھیں، ان دونوں لسٹوں میں مولا علی نظر آتے ہیں۔ آپ گھر والے بھی ہیں، اب در والے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک کے ساتھی کیسے ہیں؟ تو سبحان اللہ آج ان کا یوم ہے۔ اللہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے، ان کے فیوز و برکات سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ ان کی سیرت میں سخاوت بھی ہے، ان کی سیرت میں علم بھی ہے، ان کی سیرت میں نبی پاک کی اطاعت بھی ہے۔ یہ 3-4 چیزیں آج ہم نیت کریں کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، ہم بھی علم دین سیکھیں۔ ہم بزرگوں سے پیار تو کرتے ہیں مگر نالج کی طرف اسٹیپ
स्टेप फॉरवर्ड नहीं करते। देखिए कितना इल्म था उनके पास, मुझे मेरे और आपके पास कितना इल्म है। इल्म दीन सीखें, इल्म से दूर ना रहें, और फिर सुभान अल्लाह जो इताअत मुस्तफ़ा है, जो अल्लाह रसूल की बात को फॉलो करने का आपका अंदाज था। आपको अबू तुराब का लक़ब कैसे मिला? आखिरी बात, इश्क वाली बात। एक बार मौला अली के घर पर, अच्छा ये बात और मकाम देखें, इस घराने का मकाम देखें कि नबी पाक अलैहिस्सलाम की डेली रूटीन थी, डेली, कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा के घर जाया करते थे अपनी साहबजादी की, क्योंकि घर तो उस जमाने में करीब करीब होते थे, तो प्यारे आका रोज तशरीफ ले जाते थे। सुभान अल्लाह। और ये भी नबी पाक का अंदाज था कि आप जब सफर से वापस आते तो सबसे पहले अपनी बेटी के घर तशरीफ ले जाते थे। तो बेटियों के साथ बर्ताव कैसा होना चाहिए, प्यार कैसा होना चाहिए, यह भी हमें इस घराने से सीखने को मिलता है। मगर एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलाम बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास तशरीफ ले गए, तो मौला अली घर में नहीं थे। तो फरमाया अली कहाँ हैं? कहा हुजूर वो बाहर हैं। अब बाहर गए तो वो मट्टी पर लेटे हुए थे, हैं लेटे हुए थे, और जिस्म पर कुर्ता वगैरह नहीं था, तो जिस्म पे मट्टी लग गई। कहा ऐ अली उठो। तो जब मौला अली उठे ना, तो आपके जिस्म पर मट्टी थी, तो फरमाया कुम या अबा तुराब, ऐ मट्टी वाले उठ जाओ। अबू तुराब, तुराब कहते हैं मट्टी को, और अबू तुराब यानी तुराब वाला है। तो मौला अली कहते हैं कि जब से नबी पाक की ज़बान से अबू तुराब सुना है ना, मुझे अपने बाकी सारे नामों से अच्छा यही नाम लगता है। और सैयद आला हज़रत लिखते हैं, उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया। लक़ब खाक तुराब को कहते हैं ना। उसने लक़ब खाक शहनशाह से पाया, जो है दरे कर्रार के मौला है हमारा। हम खाक हैं और खाक ही मावा है हमारा, खाकी तो वो आदम जदे आला है हमारा। तो क्या बात है, आज दो टॉपिक्स को हमने कवर किया। इंशाअल्लाह 23वीं शब को हमारा जो टॉपिक होगा वो टॉपिक होगा जन्नत की दो चाबियाँ। वो कौन सी दो चाबियाँ हैं जिसके ज़रिए हम जन्नत में दाखिल हो सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको डिटेल में बयान करेंगे। तो टाइमली तशरीफ़ लाइएगा। अल्लाह करीम आज की रात हम सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबको आज की रात की बरकतें अता फरमाए, इन पाँचों ताक रातों को खूब अच्छे तरीके से मनाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अब आइए इंशाअल्लाह दुआ में शामिल हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना या रब्बना, या अल्लाह या रहमान या रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना हिसाबल मीज़ान। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। या मुक़ल्लिबल क़ुलूब सब्बित क़ुलूबना अला दीनिका। या मुसर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना अला ताअतिका। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर। ए डूबतों को बचाने वाले, ए बेकसों की दस्तगीरी करने वाले, ए गुनाहगारों की मग़फ़िरत फरमाने वाले मौला, हम सब की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह मुबारक रात है, अल्लाह हम गुनाहगार हैं, हम मानते हैं। जिनके रोज़े कबूल किए, जिनकी तरावियाँ कबूल की, जिनके सदक़े कबूल किए, उनका वास्ता हमारी भी टूटी फूटी इबादतों को कबूल फरमा ले। अल्लाह हमसे सदा के लिए राज़ी हो जा। हमारे सगीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी मुआफ़ कर दे। अल्लाह हमसे कभी नाराज़ ना होना, तू भी नाराज़ ना होना, तेरे हबीब भी कभी हमसे नाराज़ ना हो, सदा राज़ी रहना मालिक। गुनाहगार हैं मगर बंदे तेरे हैं मौला, तुझे अपना रब मानते हैं, तेरे हबीब अलैहिस्सलाम को अपना नबी मानते हैं, हम उनके उम्मती हैं मौला। है अल्लाह, गुनाह हो जाते हैं, खताएँ हो जाती हैं, मगर माफ़ी मांगने आए हैं अल्लाह, माफ़ी मांगने आए हैं। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। आज की रात हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे, हमें मुआफ़ फरमा दे। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु। हमारे अल्लाह एलानिया गुनाह भी माफ़ कर दे, हमारे छुप कर किए हुए गुनाह भी माफ़ कर दे, हमारे सगीरा गुनाह भी माफ़ कर दे, हमारे कबीरा गुनाह भी माफ़ कर दे, हमें माफ़ कर दे। अल्लाह हम ये मानते हैं, इकरार करते हैं, बहुत गुनाह है, बहुत गुनाह है। हमें तो ये भी नहीं पता कि गुनाह कितने कर बैठे हैं, कितने अंबार लगा दिए हैं गुनाह के। ये इकरार है, मगर एक आसरा है, एक यकीन है कि हमारे गुनाह कितने ही सही, तेरी रहमत के आगे कुछ भी नहीं है। तेरी रहमत तो बहुत बड़ी है अल्लाह, अगर तूने आज हमें बख्श दिया तो तेरी रहमत में कोई कमी नहीं होगी, तेरा कुछ भी नहीं जाएगा, ना तेरी जन्नत में जगह कम पड़ेगी, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
اگر ہمیں نہ بخشا، تو ناراض ہو گیا، ہم مارے جائیں گے، ہم پکڑے جائیں گے۔ اللہ ہمیں مرے، اللہ پکڑے جانے سے بچا لے، ہمیں حساب کتاب میں مت ڈالیو مولا، بلا حساب جنت میں داخلہ عطا فرما، ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے، ہمیں محشر کے عذاب سے بچا لے۔ اے اللہ جہنم سے آزادی کا اشرہ ہے، آج کی رات ہمیں جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، یا مجیرو یا مجیرو یا مجیر۔ ہمیں لمحہ بھر بھی جہنم میں داخل نہ کرنا، ہم تو دنیا کی آگ برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ اے اللہ، اے کریم، اے اللہ ہمیں رمضان کے بعد بھی نمازی رکھیو مولا، ہمیں ساری زندگی نمازیں پڑھنے والا بنا دے، ہمارا دل عبادت میں لگا دے۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، پہلے بھی کئی بار نیت کی ہے، رمضان جاتا ہے، ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم دور ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ بس اس بار اپنے در کے چوکھٹ سے لگائی رکھیو مالک، 5 وقت کا نمازی بنا دے، درود پاک پڑھنے والا بنا دے، تلاوت کرنے والا بنا دے، اپنے پسند کے بندوں میں ہمیں شامل کر لے۔ پہلے ہی بڑے گناہ کر لیے مولا، اب گناہ نہیں کرنا چاہتے مولا، کرم کر، اب پتہ نہیں کتنی رہ گئی ہے، جتنی زندگی رہ گئی ہے اللہ تیری عبادت میں گزروا دے، اے اللہ تیری رضا والے کاموں میں گزروا دے۔ اے اللہ اب گناہ کی طرف نہ لوٹے مولا، ہمارے لیے گناہ کرنا مشکل کر دے، ہمارے لیے نیکیاں کرنا آسان کر دے، ہمیں نیکیوں میں لطف آنے لگ جائے، گناہ سے گھن آنے لگ جائے۔ اے اللہ ہمیں مخلص بھی بنا دے، ہمیں ریاکاری سے بھی بچا لے، اے اللہ ہمیں دکھلاوے سے بچا لے، ہمیں بناوٹ سے بچا لے، اے اللہ تیرے پسند کے بندوں میں شامل کر لے۔ اے اللہ دنیا کی محبت دل سے نکال دے، تیری اور تیرے حبیب کی محبت دل میں ڈال دے۔ اے کریم مانگنے کی رات ہے، دور دور سے تیرے بندے آئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں تیرے بندے بندیاں دعا میں شامل ہوں گے، کوئی بیمار دعا میں شامل ہے، کوئی گھر پہ بیمار چھوڑ آیا ہے۔ اے شفا دینے والے تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، ہمارے قرض داروں کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد دے دے، اے کریم روٹھوں کو منا دے، بچھڑوں کو ملا دے۔ اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے تو نام بھی جانتا ہے، کام بھی جانتا ہے، اے اللہ تجھ سے نہ کہے تو کس سے کہے مولا، تھک گئے دنیا والوں کے دھکے کھا کے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے قدرت رکھنے والے مولا ہمیں اپنی قدرت کا نظارہ دکھا دے، ہمارے غموں کو خوشیوں سے بدل دے، ہماری بے قراری کو قرار میں بدل دے، ہماری بے چینی کو چین میں بدل دے۔ اے رات کے بعد صبح کا اجالا پھیلانے والے، ہماری غموں کی رات کو خوشیوں کی صبح میں بدل دے، بیماری کی رات کو صحت کی صبح میں بدل دے، مدینہ منورہ سے دوری کی رات کو صبح طیبہ سے بدل دے۔ جو تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو تڑپ رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے۔ اسی سال حج کی سعادت بھی عطا فرما۔ اے اللہ، اے کریم ہم سب کے روزی روزگار میں، رزق حلال میں خوب برکت عطا فرما، رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے اللہ اس مسجد کو شاد و آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے اللہ دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ مانگنے کی رات ہے، ہم تیرے دربار میں ملتجی ہیں مولا، ہمارے فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ اے بدر کے میدان میں فرشتوں کی فوج بھیجنے والے، آج تیری مدد کی حاجت ہے، ہم بے بس ہو گئے مولا۔ اے اللہ وہ بیچارے، وہ بندے تجھے پکار رہے ہیں، وہ بچے، وہ بچیاں، وہ بیوائیں، وہ یتیم، اے اللہ روز بمباری ہوتی ہے، نہ کھانے کو ہے نہ رہنے کو ہے۔ اے کریم مبارک رات ہے، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما دے، ہمیں قبلہ اول واپس نصیب فرما۔ اے اللہ بیت المقدس میں جا کر نمازیں پڑھنا نصیب فرما۔ اے اللہ دنیا میں جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں ان کی غیب سے مدد فرما، پاکستان کے مسلمانوں پر غیب سے مدد فرما۔ اے کریم مولا ہمارے وطن عزیز کو خوشحالی عطا فرما۔ اے پروردگار جو مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر ہو وہ بھی عطا فرما۔ میں کیوں کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو، وہ دو کہ ہمیشہ میرے گھر بھر کا بھلا ہو، مٹی نہ ہو برباد پسے مرگ الہی، جب خاک اڑے میری مدینے کی ہوا ہو۔ ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد
عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ یوٹیوب ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو بھیج دے. جزاک اللہ.